السلام علیکم دوستو، ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع و عریض ریگستان کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جہاں ایک دولت مند اور مغرور شخص رہتا تھا جس کا نام فرید تھا۔ فرید اپنی دولت اور طاقت پر نازاں تھا، خود کو سب سے بہتر سمجھتا اور دوسروں کو حقیر جانتا۔ اس کے گاؤں کے لوگ اس کے رویے سے نالاں تھے، مگر اس کے خوف سے خاموش رہتے۔ فرید کا ایک پرانا دوست حارث بھی تھا، جو ایک سادہ اور دیندار انسان تھا۔ وہ ہمیشہ فرید کو سمجھاتا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور ہر غرور کا انجام زوال میں ہوتا ہے۔ مگر فرید طنزاً ہنستا اور کہتا کہ میرے جیسا خوش نصیب کون ہے، خدا بھی شاید مجھ سے راضی ہے۔ ایک دن فرید نے حارث سے کہا کہ میں اپنی دولت سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، عزت، محبت، حتیٰ کہ تقدیر بھی۔ حارث نے خاموشی سے جواب دیا، تقدیر کا سودا نہیں ہوتا فرید بھائی، یہ وہ فیصلہ ہے جو صرف رب کرتا ہے۔ فرید نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، چلو دیکھتے ہیں قسمت کس کی سنبھلتی ہے۔ اگلے دن جب دونوں ریگستان میں سفر پر نکلے تو فرید نے اپنی عادت کے مطابق تکبر سے اپنے دوست کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ وہ ایک پرانے کنویں کے قریب پہنچے تو فرید نے غرور سے کہا، یہ کنواں میرے آباء و اجداد کی ملکیت ہے، اس میں شاید قسمت کا خزانہ چھپا ہو۔ حارث نے نرمی سے کہا، فرید، زمین خدا کی ہے، انسان کی نہیں۔ مگر فرید نے سننے سے انکار کیا۔ اس نے زور سے کہا، میں اس زمین کا بادشاہ ہوں۔ اور جیسے ہی وہ غرور کے نشے میں چڑھ کر کنویں کے دہانے پر گیا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ خود اس کنویں میں جا کر گرا جسے وہ اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا۔ حارث گھبرا گیا، مگر فرید کی چیخوں میں غرور کا شور مدھم پڑ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد گاؤں والے آئے اور فرید کو کنویں سے نکالا۔ وہ زخمی تھا مگر زندہ تھا۔ اس دن کے بعد اس کی آنکھوں سے غرور کا پردہ ہٹ گیا۔ اس نے حارث کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں نے آج سیکھا کہ غرور انسان کو اندھا اور شکر انسان کو بلند کرتا ہے۔ اس نے اپنی دولت کا کچھ حصہ غربا میں بانٹا اور باقی زندگی عاجزی، خدمت اور دعا میں گزاری۔ فرید کی کہانی آج بھی گاؤں میں سنائی جاتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ جو غرور میں جھکتا نہیں، تقدیر اسے خود جھکا دیتی ہے، کیونکہ انسان کا اصل مقام دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ عاجزی، ایمان اور اخلاق میں ہوتا ہے۔ یہی غرور کے انجام کا اصل سبق ہے۔ فرید کی زندگی میں اس حادثے کے بعد ایک غیر معمولی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ شخص جو کل تک غرور و تکبر میں ڈوبا رہتا تھا، آج ہر شخص کے سامنے عاجزی سے جھکتا۔ مگر دنیا ہمیشہ انسان کو آسانی سے سکون نہیں دیتی۔ کچھ لوگ اس بدلاؤ پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فرید کا نیا چہرہ بھی دکھاوا ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ کہتے، یہ وہی فرید ہے نا جو ہم پر ہنستا تھا، اب شاید یہ اپنی شہرت کی بچانے کے لیے نیک بنا ہوا ہے۔ فرید یہ سب سنتا مگر خاموش رہتا۔ اس کے دل میں اب صبر آ گیا تھا۔ وہ دن رات سوچتا کہ انسان کے اعمال ہی اس کا اصل سرمایہ ہیں، نہ کہ دولت، جاگیر یا نام۔ وقت گزرتا گیا۔ فرید نے اپنے گھر کے دروازے پر مسکین اور یتیم کے لیے کھول دیے۔ اس نے کنویں کے ارد گرد ایک سایہ دار جگہ بنوائی تاکہ مسافر وہاں آرام کر سکیں۔ وہ کنواں جو کبھی اس کے غرور کی علامت تھا، اب اس کی عاجزی کی نشانی بن گیا تھا۔ ایک دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں کچھ مسافر تھے جن کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے فرید کے کنویں سے پانی پیا اور شکر گزار ہوئے۔ فرید نے ان کی خدمت کی، انہیں کھانا دیا اور ان کے اونٹوں کے لیے چارہ بھی مہیا کیا۔ ان میں ایک بزرگ عالم دین بھی تھا جنہوں نے فرید سے کہا، بیٹے، تمہارے چہرے پر سکون نظر آتا ہے مگر آنکھوں میں پچھتاوا بھی، کیا تمہارے دل میں کوئی بوجھ ہے؟ فرید نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، میرے دل میں وہ بوجھ ہے جو غرور سے پیدا ہوا اور اللہ کی پکڑ سے کم ہوا۔ میں نے زندگی میں دیر سے سیکھا ہے کہ غرور انسان کو اندھا کرتا ہے، مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو انسان ایمان کی راہ دکھاتا ہے۔ عالم دین نے کہا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ ان دلوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو ٹوٹ کر اس کے سامنے جھکتے ہیں۔
تمہارا پچھتاوا تمہاری مغفرت کا دروازہ بنے گا۔ یہ سن کر فرید کے دل میں عجیب سکون اترا۔ اس نے اس دن فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی دوسروں کے فائدے کے لیے وقف کرے گا۔ چند مہینے بعد فرید نے گاؤں کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کروایا۔ اس نے وہاں یتیم بچوں کو تعلیم دینے کے لیے چند نیک اساتذہ مقرر کیے۔ اس کی دولت اب نیکیوں میں صرف ہونے لگی۔ لوگ رفتہ رفتہ اس پر یقین کرنے لگے، مگر اللہ کے امتحان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک دن ایک طوفان نے پورے گاؤں کو گھیر لیا۔ شدید آندھی اور ریت کے طوفان نے گھروں کی چھتیں اڑا دی، فصلیں برباد ہو گئیں۔ لوگ فرید کے گھر کے پاس جمع ہو گئے، کیونکہ اس نے مضبوط عمارت بنوا رکھی تھی۔ وہ سب کو اندر آنے دیتا گیا، اپنے ذخیرے کا سارا اناج نکال کر سب میں بانٹ دیا، مگر طوفان اتنا شدید تھا کہ خود اس کا گھر بھی گرنے لگا۔ فرید نے سب لوگوں کو باہر نکال کر محفوظ جگہ پہنچایا، مگر خود ملبے کے نیچے دب گیا۔ جب طوفان تھما تو گاؤں والے فرید کو تلاش کرنے لگے۔ کئی گھنٹوں بعد وہ زخمی حالت میں ملا۔ اس کے چہرے پر مٹی جمی ہوئی تھی، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، میرے لیے فکر نہ کرو، اللہ نے مجھے وہ سکون دے دیا ہے جو دولت سے کبھی نہیں ملا۔ اگر میرا انجام یہی ہوتا تو میں خوش ہوں کہ اب میرے دل میں غرور نہیں بلکہ شکر ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ چند دن بعد جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں والے اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرید نے کہا، میں کل تک ان پر حکم چلاتا تھا، آج یہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ عزت دینے والا وہی ہے، نہ کہ انسان خود۔ اس دن سے فرید نے باقی زندگی علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے میں گزارنے کا عہد کیا۔ اس نے عالم دین سے تعلیم حاصل کی، قرآن کی تفسیر پڑھی اور لوگوں کو اللہ کی قدرت، عاجزی اور اخلاق کی دعوت دینے لگا۔ اس کی گفتگو میں اب عاجزی کی خوشبو آتی تھی۔ ایک دن اس نے گاؤں کے بچوں کو جمع کر کے کہا، بچوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ غرور انسان کو اونچا نہیں کرتا بلکہ گراتا ہے۔ میں خود اس کا زندہ ثبوت ہوں۔ جس دن تم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھو گے، اس دن تمہارا زوال شروع ہو جاتا ہے، مگر اگر تم اپنے آپ کو بندہ سمجھو گے، اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ سال گزرتے گئے۔ فرید اب گاؤں کا سب سے مغرور معزز شخص بن چکا تھا، مگر اس عزت میں غرور نہیں، نرمی تھی۔ اس نے ایک بڑی درسگاہ بنوائی جہاں پر روز لوگ آ کر قرآن سنتے، سیکھتے اور نیکیوں کی بات کرتے۔ اس کا کنواں اب کنواں ندامت کہلاتا تھا۔ وہاں آنے والا ہر شخص کو فرید کی کہانی سنائی جاتی تاکہ وہ غرور سے بچ سکے۔ ایک دن فرید نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بلند پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے۔ اس کے نیچے ایک وادی ہے جس میں لوگ چل رہے ہیں۔ آواز آئی، اے فرید، تو نے غرور سے نیچے گرا کر مگر عاجزی سے اوپر آیا۔ تو نے اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، یہی کامیابی ہے۔ جب وہ جاگا تو اس کے چہرے پر آنسو تھے، مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے نماز پڑھی، شکر ادا کیا اور رب سے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے گرا کر سنبھالا، کھو کر پایا اور غرور سے نکال کر بندگی کا لباس دیا۔ اب میری باقی زندگی تیری رضا کے لیے ہے۔ چند سال بعد جب فرید کا وقت پورا ہوا تو اس نے لوگوں کو وصیت کی کہ اسے اس کنویں کے قریب دفن کیا جائے جس میں وہ کبھی گرا تھا۔ لوگ حیران ہو گئے، مگر اس نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں مرا بھی تھا اور جیا بھی تھا، جہاں میرا غرور مرا اور میرا ایمان زندہ ہوا۔ جب فرید کا انتقال ہوا تو پورا گاؤں روتا رہا۔ اس کی قبر کے پاس ایک تختی لگائی گئی جس پر لکھا ہوا تھا، غرور کے اندھیرے میں گرے ہوئے دل کو عاجزی کا نور ہی اٹھا سکتا ہے۔ اب وہ کنواں زیارت گاہ بن گیا۔ لوگ وہاں آ کر دعا کرتے اور اپنی اولاد کو فرید کی کہانی سناتے۔ بزرگ اپنے بچوں کو کہتے، دیکھو بیٹا، یہ اس انسان کی کہانی ہے جس نے غرور کی قیمت چکائی مگر توبہ سے عزت پائی۔ فرید کی کہانی اس بات کا ثبوت بن گئی کہ اگر انسان اپنی غلطی مان لے تو اللہ اسے گرا ہوا نہیں رہنے دیتا۔ غرور انسان کو عارضی طاقت دیتا ہے، مگر عاجزی اسے دائمی سکون بخشتی ہے۔ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ جو جھکتا ہے وہی بلند ہوتا ہے۔ یوں فرید کا دوسرا سفر
جو ندامت سے شروع ہوا اور روحانی بلندی پر ختم ہوا، آج بھی سننے والوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک سبق بن گیا۔ غرور کے انجام کا قصہ صرف زوال کی کہانی نہیں بلکہ اصلاح اور ایمان کی روشنی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور میرے چینل کو وزٹ کر کے دوسری ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔